محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ جیسے خالق منان کا نام بلند ہے ایسے ہی حقانیت کو ثابت کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے خالق منان سے، وہ میرا رحیم اور کریم اللہ، وہ اللہ جسے آل محمد سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس اللہ سے التماس ہے کہ بانیان کا یہ صف عذاب بچھانا، مجھ حقیر کا سیدہ کی بارگاہ میں اپنے مولا کا پرسہ پیش کرنا، اور میرے بعد میں پہلے جتنے بھی احباب پڑھ چکے ہیں ان تمام کا پرسہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے۔ وہ میرا پاک اللہ جو بھی حاضرین یہاں پہ جمع ہے ان حاضرین کا یہاں پہ آنا ذکر شبیر کی ضمنت بننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا پاک اللہ سیکیورٹی کے تمام جتنے بھی احباب فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان تمام کا یہاں پہ موجود ہو کے ملت کی بیداری کا ثبوت دینا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اور میرا اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہے تب تک یہ موت سے ہم کنار نہ ہوں جب تک یہ 14 کی زیارت نہ کر سکیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذکر شروع کرنے سے پہلے التماس صرف یہی کرنے لگا ہوں کہ جتنی دیر آپ احباب سنیں گے یہ حقیر پڑھتا رہے گا، جب سمجھوں گا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہونے لگی ہے آپ سے طالب دعا ہو جاؤں گا، اور جو جبین نیاز جھکی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ یعنی معصومہ کم کی دہلیز پر وہاں سے کچھ القابات امیر المؤمنین عطا ہوئے ہیں، تو اگر آپ کا دل ہے تو آپ کی جھولیوں کی نظر کر دیے جائیں بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا۔ آپ بولتے رہیں گے تو تھوڑا سا لطف آتا رہے گا۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلومی سرور مطلبی ابن ام نبی در العطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوا انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی عماد الاسفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین یعنی عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ سر اللہ سیف اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب۔ پچھلے محلے کو اگر سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ ہلا دیجئے گا۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایسے امام دیے کہ جنہوں نے ہمیں کسی میدان میں نہیں بلکہ کسی حجرے میں بھی شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اور پھر اگر آپ کا دل چاہے تو اپنے مولا امیر کی بارگاہ میں سجدہ عشق پیش کرنے لگا ہوں، آپ کا وکیل بن کے اپنے مولا کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا ہوں، یو امیر المؤمنین ما ہم شہادت میں تہم شما اول العابدین ہستی۔ تھوڑا سا
تیار ہونا ہے اپنے. یا امیر المؤمنین، کیونکہ بانی کی پورا سال محنت ہوتی ہے. یا امیر المؤمنین من شہادت میدہم، شما اول العابدین ہستی، شما یعصب الدین ہستی، شما امام المتقین ہستی، کار خدا در اوسطین ہستی. آپ سوال رکھنے کا حق رکھتے ہیں کہ اے آغا آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ تو آپ کی وکالت کرتے ہوئے اپنے مولا کے قصیدے پڑھ رہا ہوں. یا امیر المؤمنین، آپ ہی امام المتقین ہیں، آپ ہی اصدق الصادقین ہیں، آپ ہی یعصب الدین ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ اللہ کے عجائب کا وہ مظہر ہیں کہ اگر مدینہ سے مکہ حج کرنے کوئی صحابی جائے اور اس کا حج بیت اللہ کرتے ہوئے ارادہ ڈگمگا جائے اور وہ کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا لے اور ادھر سے میرے مولا امیر کا گزر ہو اور اللہ کی آنکھ نے اس ہرزہ سرائی کو دیکھا ہو، علی کا ہاتھ اٹھے، اس کا چہرہ گھوم جائے، علی کا تماچا پڑے اور وہ سارا فیصلہ. لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح آپ نہیں کرتے. اب خلیفہ ثانی حضرت عمر کی بارے میں یہ فیصلہ آئے اور حضرت عمر علی نے ابی طالب سے پوچھے یا امیر المؤمنین، ممبر پر بیٹھے ہیں اور امیر المؤمنین علی کو کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین واقعہ کیا ہے؟ میرا مولا واقعہ بتائے. اس وقت حضرت عمر اس کو کہے ارے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے، عمر کرے تو کیا کرے. آپ سلامت رہیں، یا علی سلامت رہیں. لطف آ رہا ہے سننے کا. تو آج مجھے جو میرے بھائی نے موضوع دیا ہے وہ ہے ہی اتنا بلند کہ جتنی دیر آپ میں حائل ہوں تب تک صرف موضوع یہی ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. یہ شہید محسن نقوی صاحب نے ایک نظم لکھی تھی، اس کا عنوان یہ بنایا تھا نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اب شہید محسن نقوی نے یہ نظم لکھ دی، مولا کی مدحت کر دی. وہ بندہ خدا ہیں، انہوں نے جب یہ مدحت کی تو پھر میرے پاس تاریخ کے اوراق الٹنے کے بعد کچھ ایسی ہستیاں نظر آئیں جنہوں نے یہ کہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اگر آپ کا دل ہے نا تو پھر میں شروع کرنے لگا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کا مزاج کتنا بلند ہے. پہلی ہستی، اب جو تاریخ میں آیا ہے نا وہ سیکونس کے ساتھ بیان نہیں کروں گا بلکہ حفظ مراتب، کیونکہ آخر سے شروع ہوں گا اور بلندی کی طرف جاؤں گا. تو آپ بھی میرا ساتھ دیتے آئیں گے تو لطف انشاءاللہ دوبالا ہو جائے گا. سب سے پہلی ہستی جس نے یہ جملہ کہا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، آپ کی جھولیوں کی نظر اور انصاف دیکھوں گا کہ آپ کس طرح کرتے ہیں. 3 شعبان کو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بلایا اور کہا انزل یا جبرائیل بے الفا قبیل الملائکہ الی نبی، یعنی اے جبرائیل 1000 قبیل ملائکہ کے لیجئے اور آج در سیدہ پہ چلے جائیے، اس لیے کہ بے دل کے دل کو رسول کہتے ہیں اور رسول کا چین حسین آج آ رہا ہے. آج دنیا میں حسین آ رہا ہے اور آپ میں کہہ گیا آپ نے سن لیا. 1000 قبیل، ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں. ایک قبیل میں 10 لاکھ فرشتے ہوتے ہیں. تو ہم نے جب ضرب دی ایک
قبیل کو یعنی 10 لاکھ فرشتوں کو 1000 سے، تو جواب آیا 1 ارب ملائکہ۔ 1 ارب ملائکہ کو حضرت جبرائیل لے کر عرشوں سے فرش کی طرف چلے، اور اللہ نے کہا تھا جبرائیل صرف آج ہی نہیں جانا بلکہ پورے 40 دن تم نے حسین کے در پہ جا کے یہ آنے والے تمام لوگوں کو بتا دینا ہے کہ جس کا نواسا تم جیسا نہیں اس کا نانا تم جیسا کیسے ہو گیا۔ اب سلامت رہے آپ، بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں۔ اب حضرت جبرائیل نے 1000 قبیل ملائکہ کو لیا، یہ ایک پنکھا لگا ہوا ہے نا، اس کی بھی سرسراہٹ ہے، تو آپ یہ جانیے نا کہ جب شہپر ملکوت عرش سے چلے ہیں تو پھر کائنات ہلنے لگی۔ جب کائنات ہلنے لگی تو وہ جو معذب شدہ فرشتہ تھا جس کا نام فطرس تھا، وہ جبرائیل سے مخاطب ہوا اور جبرائیل سے کہنے لگا اے جبرائیل، ہو کیا گیا ہے کہ شہپر ملکوت سے اتنے زیادہ فرشتوں کا انبار لے کر جبرائیل جا کہاں رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا آج مالک آ رہے ہیں، امام حسین کا آنا ہے، میں ان کی سلامی کے لیے جا رہا ہوں۔ بس اتنا جبرائیل کا کہنا تھا کہ فطرس نے یہ کہا اے جبرائیل، حسین کون ہے؟ تو اس وقت سب سے پہلی ہستی جبرائیل جس نے فطرس کی طرف دیکھا اور کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ سلامت رہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ پہلی جبرائیل ہستی ہے جس نے یہ جملہ کہا، اور آگے جبرائیل نے دلیل بھی دی اے فطرس، تم جانتے نہیں ہو حسین آ گئے ہیں، اب گناہگار جانے اور حسین کی بخشش جانے۔ تو اسی لیے پھر میں نے بھی کہا کہ آ تو بھی مانگ لے در حسین سے شفا، حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے، اتنا بڑا طبیب ہے زہرا کا لاڈلا، فطرس میرے حسین کا پہلا مریض۔ یا علی یا علی، اب پہلی آپ نے ہستی سن لی جس نے کہا لا تسألنی حسین، کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب جبرائیل سے ایک سٹیپ اوپر آنے لگا ہوں اور آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی معیار کو بلند کیجئے گا۔ دوسری ہستی اس خبیث کا دربار کہ جسے لوگ ابن زیاد کہتے ہیں، اس کے دربار میں سفیر حسین کھڑے ہیں، یعنی 14 کو اللہ نے حدیث قدسی میں کہا ہے کہ ان کو میں نے اپنی زبان قرار دیا۔ 14 کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا اور ان 14 نے حسین کو اپنی زبان قرار دیا، اور حسین جسے اپنی زبان قرار دے اسے مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ وہ حسین کی زبان اس خبیث کے دربار میں جیسے ہی گئے تو اس نے ایک جملہ آپ نے سن رکھا ہے نا، اس نے کہا تھا کہ اے مسلم، تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تو میرے مسلم مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ماں امیری سوال حسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ تو جب یہ جملہ سنا اسے ایک دم سے غصہ آیا، اس نے کہا تیر تجھے لگے ہوئے ہیں، اے مسلم زخموں سے تم چور ہو، سر سے لے کر پاؤں تک تم زخموں سے چور ہو، اور پھر بھی حسین کی وکالت کر رہے ہو۔ اب میرے مولا مسلم نے اپنا چہرہ بدلا اور سارا جلال چہرے پہ اکٹھا کیا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا او خبیث، ما تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب اس کی دلیل بھی دی، کہا اے
تو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ حسین کا ہے. حسین امام الدارین وہوا امام النیرین وہوا طاہر و طہر و طہارت و مطہر وہوا من کمال انت نجس و مالک من نجس من النجسین. یعنی میرے مولا مسلم نے کہا کہ تو حسین کے بارے میں سوال کر رہا ہے. حسین وہ جو صرف دنیا کا ہی نہیں بلکہ آخرت کا بھی مالک ہے. حسین وہ کہ جو قرآن میں جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ویخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جب علی و زہرا ملتے ہیں رسول ان کا نکاح کرتے ہیں اور ان سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں اور جو مرجان ہے وہی تو میرا مولا حسین ہے. اب پہلی ہستی کون ہے؟ حضرت جبرائیل. دوسری ہستی حضرت مسلم ابن عقیل. اب تیسری ہستی آپ کو بتانے لگا ہوں جو تاریخ میں جس نے کہا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. منبر سلونی. سبحان اللہ. منبر سلونی کا وارث بیٹھا ہے موجود ہے مسجد میں. ایک کونے پہ میرا مرشد حسین بیٹھے ہیں. ایک کونے میں مرشد حسین دوسرے کونے میں حضرت سلمان. حضرت سلمان سارے صحابہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی تسبیح کر رہا ہے لیکن ان سب سے الگ ہے سلمان جو صرف اور صرف ادھر دیکھ رہا ہے جدھر دیکھنے کا میرے مولا رسول نے کہا تھا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. یعنی میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب سلمان دوسرے صحابہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. سلمان ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے علی کے چہرے کو یعنی سلمان اپنی عبادت کر رہا ہے. اب سلمان نے تھوڑا غور سے دیکھا تو علی بھی اپنی عبادت کر رہے تھے. یعنی علی کیا کر رہے تھے؟ علی ادھر دیکھ رہے تھے جہاں پہ دین کا چین یعنی میرا مولا حسین بیٹھا تھا. میرے مولا حسین کو حضرت امام علی دیکھ رہے ہیں نا تو حضرت سلمان نے غور سے دیکھا میرا مرشد علی اپنے بیٹے حسین کو دیکھ رہا ہے. میرے مولا وہ 10ویں درجے کا ہے سلمان 10ویں درجے پر فائز ہے سلمان. اسے حسین کی سمجھ نہیں آئی تو آج صدقے کا ٹکر کھانے والا ملا کہتا ہے حسین کا جلوس نہیں نکلنے دوں گا. ارے تجھے کیا پتا حسین کیا ہے؟ حضرت سلمان اٹھ کے مولا علی کی بارگاہ میں آئے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے اور کہا من گمان میکنم یا امیر المؤمنین شما از امام حسن امام حسین کا زیاد دوست داری. یعنی اے امام علی میں یہ گمان کرنے لگا ہوں کہ آپ مولا حسین کو امام حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں. جیسے ہی یہ کہنا تھا میرے مولا علی مسکرائے اور کہا اے سلمان تم 10ویں درجے پر فائز ہو لیکن لا تسألنی عن الحسین نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. لطف آ رہا ہے نا جناب آپ کو؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور مولا علی نے بھی اپنی دلیل دی. مولا علی نے کہا کہ الحسین ہوا مخزن من مخازن اللہ یعنی حسین وہ خزانہ ہے جو اللہ کے خزانوں میں سے ایک ہے. اور ایک حدیث ابھی کچھ دن پہلے میں نے پڑھی ہے اور کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں تذکرۃ الشہداء جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 39. لیکن ملک صاحب جیسے ہی میں نے یہ حدیث پڑھی یہ فرمان پڑھا تو یقین کیجئے میں نے اپنے آپ کو زمین پر محسوس ہی نہیں کیا اور آپ تک پہنچانے لگا ہوں. آپ سے پہلے اپنے آپ کو داد دے دی ہے
اب آپ دیں نہ دیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، حدیث آپ کے قد سے بڑی ہے۔ میرے مولا امام صادق بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا، اس نے کہا اے میرے مولا مجھے یہ بتائیے آپ کے مولا حسین کیا ہے؟ میرے مولا مجھے یہ بتائیے آپ کے حسین کیا ہیں؟ میرے امام صادق نے کہا اگر تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو اب سنو، میں صادق تمہیں بتاتا ہوں میرے مولا حسین کیا ہے۔ محشر کے میدان میں اللہ اہل محشر کی 1000 صفیں لگائے گا۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے اور میں نے حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اللہ اہل محشر کی 1000 صفیں بنائے گا، میرے مولا علی سمیت ہم 11 امام مل کر ایک صف کو بخشوائیں گے۔ میرے جد حسین اللہ کو اپنی حقانیت کا واسطہ دے کر، اپنے حق کا واسطہ دے کر 999 صفوں کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ میرے بھائی نے نعرہ جلدی لگا دیا، اس سے آگے بھی حدیث ہے، فرمان رکا نہیں ہے۔ میرے امام صادق نے کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو بخشوانے کے بعد امام حسین اس ایک صف جو ہماری بخشش سے بچ جائے گی اسے بھی اپنے حق کا واسطہ دے کر بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا ہے میرا حسین۔ اب حضرت جبرائیل بتا دیا، حضرت مسلم ابن عقیل بتا دیا، اب تیسری ہستی امام علی، چوتھی ہستی جو ان سے بلند ہے ابو دردہ راوی ہیں اور وہ امام حسین کے ساتھی بھی ہیں۔ ایک کھیل ہے عربی کا، ایک سوٹی یا ایک سٹک پھینکی جاتی ہے، دوسری سے اس کا نشانہ لگایا جاتا ہے۔ بس جلدی جلدی کیونکہ دامے میں وقت میں گنجائش نہیں ہے، اب جو بھی نشانہ لگا لیتا تھا وہ دوسرے شخص کے کندھوں پہ سوار ہو جایا کرتا تھا۔ میرا مرشد امام حسین کریم ہے نا، آپ مانتے ہیں نا امام حسین کریم ہے۔ امام حسین کبھی کبھی اپنا نشانہ بالکل عین اندازے پہ نہیں لگاتے تھے اور وہ خوش ہو جاتا تھا اور وہ کہتا تھا آج میں جیت گیا ہوں، آج میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوں گا۔ میرے مولا حسین کہتے کیا تم ان کندھوں پر سوار ہوگے کہ جو رسول خدا کے کندھوں پر سوار ہوتا ہے؟ کیا تم ان کندھوں پہ سوار ہوگے کہ جو رسول خدا کے کندھوں پہ حسین سوار ہوتا ہے؟ اور جب امام حسین جیت جاتے اور اکثر جیتتے تھے کیونکہ حسین کہتے ہی جیتنے والے کو ہیں، تو پھر وہ کہتا تھا آپ نے مجھے سوار نہیں کیا، تو امام حسین کہتے کیا تم اس بدن کو اپنے کندھوں پر سوار نہیں کرو گے جس بدن کو میرے نانا اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے؟ اب ابو دردہ آئے رسول خدا کے پاس اور کہنے لگے جب بھی میں حسین کو اٹھاتا ہوں میرے دل میں حسین کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ میرے رسول نے کہا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اب یہ بھی بتا دیا، 4 ہستیاں بتا دی، 5ویں ہستی جو رسول خدا سے بھی بلند ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ سے کب ہوا؟ جب حضرت جبرائیل 3 شعبان کو یہ 1000 قبیل ملائکہ کے لے کے چلے تھے، تو اب اللہ سے جبرائیل نے پوچھا تھا کہ میں نے آدم کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے رسول خدا کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے سیدہ کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے علی مرتضیٰ کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے حسن مجتبیٰ کو آتے ہوئے دیکھا۔ ایسا اہتمام نہیں تھا، حسین آ رہے ہیں اتنا اہتمام ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو کہا تھا لا تسألنی عن الحسین، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ اور اللہ نعرہ رسالت کل ایمان یکذب نعرہ حیدری، نہ
پوچھ میرا حسین کیا ہے؟ اے مومنین، تاریخ میں جتنے فضائل میرے مولا کے بیان ہوئے ہیں، ان فضائل کو اگر انسان جو کہ بس میں ہی نہیں ہے بیان کرنا چاہے تو صبح قیامت ہو سکتی ہے، لیکن فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ ایک اپنی طالب علمی کا حق ادا کرتا جاؤں۔ ایران کا ایک پہلوان ہے، وہ ویٹ لفٹر جس کو کہتے ہیں، وہ 200-300 جتنا بھی وزن ہو اٹھا لیتا ہے، اور اسے کہا جائے نا کہ تم کیسے اٹھا لیتے ہو، تو کہتا ہے میں ایک بار کہتا ہوں ادرکنی یا ابو الفضل العباس، تو میں سارا وزن اٹھا لیتا ہوں۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا ایسا بھی وزن ہے جو آپ نہ اٹھا پائیں؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ رات ہو اور اس رات میں اگر صبح کی اذان آ رہی ہو اور میں رضائی اوڑھ کر سو رہا ہوں، بس آپ سمجھ لیں گے تو میرا حق ادا ہو گیا۔ سردیوں کی رات ہو، صبح اذان ہو، میں رضائی اوڑھ کر سو رہا ہوں، لحاف اوڑھا ہوا ہو، ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، مجھے اس وزن سے زیادہ یہ روئی کی رضائی اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے جب میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہوں وہ وزن مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اے مومنین، نماز اور شریعت بچائی ہی حسین و اولاد حسین نے ہے، تو اس لیے اس کو کم مت سمجھئے۔ بس مومنین، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی۔ آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ وعدہ وفا ہو گیا، بانیان مجلس سے وعدہ تھا، آپ کی زیارت بھی ہو گئی، اب عبادت اس لیے کر لی جائے کہ میرے رسول فرماتے ہیں، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو بھی حسین اور حسین کے بیٹوں کی غریبی پہ روتا ہے یا رلاتا ہے یا رونے جیسی شکل بناتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب قرار دیتا ہے۔ اے مومنین، مجھے میرے بھائی نے کہا تھا کہ امام سجاد کی مظلومیت کے چند جملے پڑھ دیے جائیں۔ میں اس کی مظلومیت مومنین کیسے بیان کروں کہ جس کی مظلومیت بیان کرنے کے لیے پہلی سفر تھی یزید کے دربار میں داخل ہونے کے لیے سید زادیوں کو 3 دن کھڑا کیا گیا، بازار سجائے گئے اور کہا گیا کہ باغیوں نے آنا ہے، اور ایک منزل ایسی آئی جہاں پہ میرے سجاد مولا نے کہا، اے میرے اللہ، آج کے دن کے لیے مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ارے وہ امام جو سجاد ہے، جسے صابر کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ اٹھے اور کہا، اے میرے مولا سجاد، اتنی بڑی غربت کیا آ گئی؟ تو امام سجاد کا عجب نہیں جواب آئے کہ یزید کے دربار میں ایک لعین نے میری 4 سالہ بہن کو اپنی کنیسی میں مانگنا چاہا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، تمہیں سیدہ کسی غم میں نہ رلائے۔ ارے مومنین، جب امام سجاد مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تھے نا، تو منہال روایت کرتا ہے کہ امام سجاد ہمیشہ اپنی ابا کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹ گیا، منہال نے دیکھا امام سجاد کی پاؤں کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوشت نہیں ہے۔ میرے مولا کے سامنے حاضر
ہوا اور کہنے لگا اے میرے مولا آپ کے پاؤں کا گوشت کہاں گیا؟ میرے مولا نے کہا مجھے جب کربلا میں قید کیا گیا تھا اس وقت میرے پاؤں کو بے پلانے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اے منہال جب کربلا سے کوفہ پہنچا میرے پاؤں سے گوشت اتر گیا۔ اجرکم من اللہ۔ اور مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوفہ میں ایک شخص جس کو بن پلانے اونٹ پر باندھا گیا تھا اس کے گلے میں توق اتنا بھاری تھا کہ اس توق کو اونٹ کی گردن سے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ میرا 12واں مولا زیارت نائیہ میں کہتا ہے میرا سلام ہو اس بابے پر جس کی گردن کا گوشت ارے ظالم کا توق کھا گیا تھا، اور اسی سجاد کو اگر زندان میں 4 سال پہنا سکینہ کے لاشے کو مسلمانوں کے سامنے میرے مولا سجاد نے کہا مسلمانوں میری بہن کو کفن چاہیے، مسلمانوں نے کہا ہم کفن نہیں دے سکتے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔